یہ خیرپور جو ہے، خیرپور سندھ میں کسی زمانے میں یہ مستقل ریاست تھی خیرپور، اور اس کا اپنا بادشاہ ہوتا تھا۔ تو ایک سائیں تھا، بادشاہ خیرپور کا بڑا بزرگ تھا وہ، اور وہ بادشاہ اس سائیں سے بڑی محبت کرتا تھا۔ سندھی ملنگ کوئی قلندر تھا، جب بھی کسی کو کوئی کام کرنا ہوتا تو سائیں کو کہہ دیتے، سائیں خط لے کر درخواست سیدھا بادشاہ کے پاس، اس کو کوئی روک نہیں سکتا تھا۔ بادشاہ کا حکم تھا کہ سائیں ہر وقت آ سکتا ہے۔ وہ سائیں نیک آدمی تھا، وہ کچھ دیکھتا ویکھتا نہیں تھا، بس جس کو دیکھا کہ وہ پریشان ہے اس کی درخواست دے دی کہ اس کا کام کر لو، اچھا کی بہت اچھا۔ ایک دن بادشاہ نے سائیں کو کہا کہ سائیں میں آپ سے بہت تنگ آیا، بہت تنگ، سارے جہان کے کام آپ کرواتے ہیں اور اس میں کچھ صحیح ہوتے ہیں، غلط بھی ہو جاتے ہیں، اور میں بہت پریشان ہوں۔ تو سائیں نے کہا اچھا یہ کر لو اور پھر کبھی بھی نہ کرو، یہ جو ابھی آئے ہو یہ تو کر لو۔ اس نے کہا یہ تو خیر کرنا ہے۔ بادشاہ نے کہا سائیں اگر آئندہ آپ درخواست لے کے آئے تو نہیں آؤں گا، کہنے قسم اٹھائے۔ تو اس نے اس طرح قسم اٹھائی، اس زمانے میں محاورہ تھا کہ اگر آئندہ میں کسی سفارش کرنے آیا تو یہ میرے چہرے پر داڑھی نہیں ہوگی، یہ جنگل کی گھاس ہوگی، یہ داڑھی نہیں ہوگی سنت، یہ جنگل کی گھاس ہوگی اگر آئندہ میں آیا۔ بادشاہ خوش ہوا، اس نے کہا بہت اچھا، یہ تو زبردست قسم کھائی آپ نے، اور واقعی اب سائیں اس کی پیروی کرے گا۔ سائیں جب بادشاہ کے محل سے باہر نکلا تو ایک بوڑھی عورت پریشان حال کھڑی ہے اور وہ سر منہ پیٹ رہی ہے، آئے سائیں میں مر گئی تجھے ڈھونڈنے میں، میرے بیڑا غرق ہو گیا، یہ ہوا میرے ساتھ، یہ ہوا یہ ہوا۔ سائیں کچھ دیر تک اس کے پاس کھڑے رہے اور اس کی فریاد سنتے رہے، اور کچھ دیر بعد پھر اندر چلے گئے، اور اندر جا کے بادشاہ کو کہا بادشاہ سلامت، ایک عورت باہر کھڑی ہے، بہت رو رہی ہے، بہت رو رہی ہے، ہم بہت مظلوم ہیں، بہت پریشان ہیں، آپ اس کی بات تو مان لیں۔ بادشاہ کامل اور رحم دل تھا، نیک آدمی تھا، سائیں کا دل سے قدردان تھا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے سائیں، بالکل اس کو رونے نہیں دوں گا، اور اس کے ساتھ جو ظلم ہوا ہے اس کی ابھی بات پرس کروں گا، لیکن مجھے یہ بتائیے کہ ابھی چند منٹ پہلے آپ نے یہاں سے نکلتے ہوئے مجھے کیا قول دیا جی؟ سائیں نے کہا میں جب یہاں سے باہر نکلا اور میں نے اس غمگین اور غمزدہ پریشان حال خاتون کے چہرے پر آنسوں کی بارش دیکھی تو مجھے قیامت کا منظر سامنے آیا، اور میں نے دیکھا کہ اللہ کا دربار لگا ہوا ہے اور ترازو عدل قائم ہو چکا ہے۔ میں نے ایک طرف اپنی داڑھی ڈال دی اور دوسری طرف اس کے آنسو ڈالے۔ بادشاہ سلامت، میری داڑھی کی کوئی حیثیت نہیں، اس مظلوم عورت کے آنسو کا ایک ایک قطرہ بہت بھاری نکلا، اس لیے میں اندر آیا ہوں۔ بادشاہ فوراً سمجھ گیا، کرسی سے اٹھا اور سائیں سے لپک گیا، کہا معافی چاہتا ہوں، آئندہ کبھی بھی میں منع نہیں کروں گا، آپ جس وقت چاہے جس کی چاہے سفارش کرنے آئے۔ بادشاہ پر واضح ہو گیا کہ سائیں خدا رسیدہ کامل بندہ ہے، من یشفع شفاعۃ حسنۃ، جو کوئی سفارش کرے سفارش عمدہ، اس عاجز کے نزدیک حسنۃ صفت کا فائدہ یہ ہے کہ وہ موافق شرع ہو۔ حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب صوبہ سرحد کے وزیر اعلیٰ تھے، ہمارے استاد مولانا مفتی احمد الرحمن عمر بھر ان کی اور ان کی جماعت کے وفادار تھے، اور مفتی صاحب کے ہم پیالہ اور ہم نوالہ تھے۔ تو حضرت مفتی احمد الرحمن صاحب کے محلے میں ایک نمازی نے ان کو ذکر کیا کہ میں باہر کسی بڑی بینک میں رہا ہوں اور اب وہاں سے ریٹائر ہو گیا ہوں، میرا کوئی کام نہیں ہے اور میری صحت اور عمر ٹھیک ہے، اگر وزیر اعلیٰ سرحد کہے
تو میں کسی اچھے بینک میں لگ سکتا ہوں۔ مولانا مفتی احمد الرحمان مرحوم نے حضرت مفتی صاحب کو پشاور وزیر اعلیٰ ہاؤس ٹیلی فون کیا۔ حضرت نے ہمیں خود حسامی کے درس میں واقعہ سنایا کہ مفتی صاحب اتنے تقوادار و پرہیزگار تھے۔ یہ میرا ایک مقتدی ہے، بہت نیک آدمی ہے اور دین اور اہل دین کے خادم ہے، اور اس طریقے سے ایک بڑے گریڈ کا افسر رہا ہے۔ اب اگر آپ فرمائیں تو یہ کہیں لگ سکتا ہے، اس کا کام ہو جائے گا۔ اس پر حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مرکزی حکومت کا مسئلہ ہے، اور مرکز صوبے کے اختیار میں نہیں ہے۔ ہاں صوبائی وزیر سفارش کر سکتا ہے، لیکن سفارش کے لیے شرعی فتویٰ چاہیے، کیونکہ میں اپنے ثوابدید اور فقہ سے بینک کے کسی شعبے کے رکن بنانے کے لیے سفارش ناجائز سمجھتا ہوں۔ اب اگر آپ فرما رہے ہیں تو آپ بھی مفتی ہیں، لہذا آپ مجھے پہلے فتویٰ دیں کہ بینک کی ملازمت اور بینک کا کسی شعبے کا رکن بننا شرعاً اور فقہاً جائز ہے، تو میں اپنا فتویٰ ترک کر کے آپ کے فتوے پر ضرورتاً عمل کر لوں۔ مجھے اعتماد ہے کہ آپ مفتی فقیہ ہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ مفتی صاحب نے جب یہ بات کہی تو مجھے ایسا ہوا جیسے ٹھنڈا پانی میرے اوپر گر گیا، کہ ہم مسجد اور مدرسے میں بیٹھ کر بے احتیاطی کرتے ہیں، اور حضرت وزیر اعلیٰ ہاؤس میں بیٹھ کر کے فتوے کے خلاف نہیں کر رہا۔ اللہ اکبر۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، اور جو کوئی سفارش کر رہے سفارش بری، بدعت کی سفارش کی، میری نانی مری ہے اس کا تیجا ہے، اور میرا دادا مردار ہوا ہے اس کا چیلم ہے، اب فلاں جگہ کوئی گلا سڑا ہے اس کی برسی ہے، اور تجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ رسوم اسلام میں نہیں ہے، یہ جال سازوں نے اپنی طرف سے بنائے ہیں، اور تو دین میں نانی اور دادا اور ماموں اور چچا کا خیال رکھتا ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیال نہیں رکھتا کہ حضرت نے حکم دیا ہے کہ شریعت کی حفاظت قیامت تک کر لو۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا، اور ہے اللہ ہر چیز کو، اللہ تعالیٰ اور ہے اللہ ہر چیز کو قابو کیے ہوئے۔ مقیت یہ توقیت سے ہے، یعنی اللہ نے ہر کام کا ایک وقت مقرر فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اور ہے اللہ ہر چیز کو وقت میں کیے ہوئے، ہر کام کا وقت مقرر ہے۔ 100 سال بعد زکریا کو بیٹا دے رہے، پہلے کیوں نہیں دے رہے؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِيتًا۔ آج سفارش قبول ہوئی، پہلے کیوں نہیں ہوئی؟ وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ، وہ خدا کے وقت مقرر۔